اس نے پیسے دے دیے، وہ جا رہا راستے میں، وہ بندہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ کرتا کیا ہے۔ دیکھا ایک پرسن تھا، شادی کا ہال تھا، یہ سیدھا ہال کی طرف روانہ ہوا، وہ بندہ جو چرسی کہتے ہیں، وہ فقیر سیدھا پنڈال میں گیا جہاں شادی ہو رہی تھی۔ عورتوں کا کھلانے کا انتظام الگ تھا، مردوں کا کھلانے کا انتظام الگ تھا، وہاں جا کے وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، مطلب ٹوکرا بھر کر بریانی لے کے جا رہا تھا، اچانک اس کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گر گیا بریانی لے کر، اور اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے ٹوپلی اٹھا کر چل پڑا۔ وہ کھانا گرم گرم وہاں پڑا ہے، یہ بندہ وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، وہ بندہ کھا رہا ہے۔ وہ بندہ جو پیچھے ہے پورا منظر دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے کیا کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو بہت ساری کھلائی، کھانا بھی بہت اچھا کھلایا، لیکن کچھ نا اتفاقی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے آج مجھے برتن میں نہیں کھلایا اس نے، اس لیے آج میں یہیں بیٹھ گیا ہوں۔ تو کھانے کا انتظام کسی اور نے کیا ہوا ہے، اللہ نے دیکھو میرے کو گرم گرم بریانی بھی کھلا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا اٹھا سکتا ہے، بھوکا سلا نہیں سکتا ہے۔ بھوکا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں، بھوکا سلا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے کتنے خیر خواہ ہے۔ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بس ہماری معافی کے لیے آگے بڑھیں گے کہ میری امت کو معاف کر دو، میری امت کو معاف کر دو، میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے اس زندگی پر، اس دین کے اوپر اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو لٹا دیا، اپنے آپ کو لگا دیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کر لیں۔ دنیا والے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم محبت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ آج ہماری مائیں بہنیں کتنی بیچاری گھر کی خدمت کرتی ہیں، ہر چیز کے اندر محنت کرتی ہے، لیکن اگر محنت نہیں کرتی ہے تو دل کھول کے بات کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں نہیں کرتی ہے، قرآن کی تلاوت میں نہیں کرتی ہیں، اللہ کے ذکر میں نہیں کرتی ہیں۔ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ مقصد ہمارا حل نہیں ہو رہا ہے تو آخرت میں اور قبر میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ آج وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لے۔ پہلی عورتیں وہ ہوتی تھی کہ کھانا بناتے بناتے 5 بارے ختم کر لیتی تھی، جھاڑو دیتے دیر اللہ کا ذکر کرتی، کپڑے دھوتے دھوتے اللہ کا ذکر کرتی، بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتی۔ وہ عورتیں تھیں، آج بیچاری اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کبھی بیماری کے حالات کے اندر مبتلا کر دیا، کبھی گھریلو حالات کے اندر مبتلا کر دیا، کبھی دیش کے حالات کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیں گے، دنیا والوں کی طاقت نہیں ہے، کوئی دشمن کی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ساتھ حملہ کرے، کیونکہ ہم اللہ کے نیک بندے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ہو جائے۔ بس میری آج پوری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ سے محبت کر لیں، اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، زمین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اے میرے پیارے بندے، اگر تو نے بہت سارے گناہ کر لیے، مجھے ناراض کر دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو نے بہت سارے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا کھلا پور کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس
مایوس نہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس مت ہو جا. پھر میرے در پہ آ کے دیکھ, زمین نیاز جھکا کے دیکھ, طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اگر اتنا کہہ دے اے اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, اے اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے رو کر یا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں گناہ کو. گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اللہ عمر میں برکت دے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ گھر میں بھی چین سکون عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے دیکھو, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا, تیری مغفرت کر دوں گا. تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہم لال لیٹی مار دیں گے, لیکن تو ہمارے پاس آ جا, تو مجھے یاد کر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے, وہ اکیلا یاد کرتا ہے, میں مجلس میں فرشتوں کی مجلس میں ہوتا ہوں, میں فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندے, تم مجھے یاد کرتا ہے, میں تجھے یاد کرتا ہوں. دنیا کا دستور بھی ایسا ہے, ہم آپ کو یاد کریں گے, آپ مجھے یاد کریں گے. اگر میں آپ کو یاد نہ کروں, آپ مجھے یاد نہیں کریں گے. محبت ہوتی ہے تو کچھ اچھا بنایا ہوتا ہے گھر پر, تو جاؤ مولانا کے گھر پہ لے کے آ جاؤ. بس میرے گھر پر کوئی چیز کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اب میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, تو اگر کوئی اچھی چیز بنائی جاؤ بھی وہاں دے کے آؤ, وہ بھی کہیں گے مولانا آپ سے محبت کرتے ہیں جس لیے مولانا چیز بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام بھی عجیب ہے کہ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا. آج وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا, آج وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا. کتابوں کے اندر واقعات آتے ہیں. ایک راہب بہت عبادت گزار تھا, 60 سال تک مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہا. سمندر کے بیچ, تالاب کے بیچ عبادت کرنے کا اس کا ایک مکان تھا, اس کے اندر عبادت کرتا رہا. 60 سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہا. دیکھو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے. ہوتا ہے کیا, دیکھو اس نے 60 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے, صرف عبادت اتنی کی ہے کہ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا تھا. اتنی اللہ کی عبادت, کبھی باہر بھی نہیں نکلتا تھا, کبھی بد نظری بھی اس سے نہیں ہو جاتی تھی. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے سوچا کہ ذرا مکان سے باہر نکل کر میں ذرا غسل کر لوں, غسل پیشاب پانی سے فارغ ہو کر فوراً مسجد کے اندر آ جاؤں, یعنی اس کا جو عبادت خانہ تھا, گھر تھا, اس کے اندر میں آ جاؤں. اتنا فاصلہ. وہ جیسے ہی باہر نکلا اور اپنے کپڑوں کو اتارا, شیطان نے عورت کی شکل بنا کر اس کے سامنے ننگا کھڑا ہو گیا. کیسا ننگا کھڑا ہو گیا. تو اس آدمی نے فوراً ایک دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی, اس شیطان سے ملاقات کر لی. شیطان عورت کی شکل میں آیا تھا اور اس مرد نے جو عبادت گزار بندہ تھا اس نے اس پر ملاقات کر لی, یعنی منہ کالا کر لیا. جیسے ہی اس نے منہ کالا کیا, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرائیل علیہ السلام آ گئے, موت کے فرشتے. ابھی سکرات کے عالم میں تھا,
بس सांस उसका फूटा रहा था, अचानक एक फकीर आ गया, उसने सवाल कर दिया अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दो. तो बंदा जो पड़ा हुआ है उसका आखिरी सांस है, उसने ठेले की तरफ इशारा किया कि ठेला देख लो, सामने ठेला है, उसके अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा है, उस रोटी के टुकड़े को तुम ले लो. अब वो फकीर तो रोटी का टुकड़ा लेकर यहां से रवाना हो गया और इसकी मौत हो गई. अब आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, और एक फकीर रोटी मांगने के लिए आया, तो उसने उस रोटी का इशारा, मतलब ठेले का इशारा किया, उस ठेले के अंदर रखी हुई है, ले लो रोटी. और रोटी का टुकड़ा लेकर फकीर चला गया. लेकिन ये जब चला गया, ऐसे ही इस पर मौत वाक़ई हो गई और अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी हुई, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसका हिसाब किताब हुआ. मीजान के अंदर उसके नामे अमाल तोले गए. तो गुनाह जो जीना किया था, तो जीना का पल्ला भारी हो गया, और 60 साल की इबादत, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 60 साल की इबादत का पल्ला ऊंचा हो गया, और एक मर्तबा जीना करने की वजह से पल्ला भारी हो गया. अब यहां सोचो, एक गुनाह है, मुख्तसर गुनाह है जीना. इसलिए आज हम सच्चे दिल से अल्लाह से हम माफी मांग ले कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और हमें गुनाहों की तरफ मुझे माइल मत करने देना, बस मेरे गुनाहों को माफ कर दे. अल्लाह ताला से हम माफी मांग ले, अल्लाह ताला माफ कर देगा इंशाअल्लाह. अल्लाह तो माफ करने के लिए बैठा है, लेकिन बंदा माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है. आज वक्त है कि अल्लाह के पास हम माफी मांग ले. जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी पेशी हुई, उसका हिसाब किताब हुआ, इसके नेकियां एक पल्ले में रखी गई, और एक गुनाह, क्योंकि 60 साल तक उसने कोई गुनाह नहीं किया था ना, एक गुनाह पल्ले में रखा गया, तो नेकियों का पल्ला ऊंचा हो गया और गुनाह का पल्ला भारी हो गया. अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि उसके नामाए अमल में कोई नेकी है, देखा कि भाई इनके नामाए अमल में एक रोटी का टुकड़ा है. वो मरते मरते किसी को सदका दिया था, मरते मरते किसी को सदका दिया था. बस अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भाई नेकियों के पल्ले के अंदर ये रोटी का टुकड़ा भी रख दो. फिर तराजू हाथ में उठाई गई और फिर वजन किया गया, और एक तरफ रोटी का टुकड़ा है, एक तरफ गुनाह है. जब रोटी का टुकड़ा मीजान के अंदर रखा, तो रोटी का टुकड़ा बहुत वजनी हो गया और गुनाह का पल्ला हल्का हो गया. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें खुद सोचना चाहिए. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उस बंदे की मगफिरत कर दी कि रोटी की टुकड़ी की वजह से हम आज तेरी मगफिरत कर देते हैं. मेरे लिए और आपके लिए बहुत रोने का मुकाम है, हमने हमारी जिंदगी को गुनाहों के अंदर इस्तेमाल किया. मैं हूं या आप या और कोई, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमसे गुनाह हो जाते हैं. एक जीना इतना नाजुक गुनाह है जिसकी वजह से 60 साल की इबादत का पल्ला भी ऊंचा हो गया और जीना का पल्ला भारी हो गया. अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमें माफ कर दे. अल्लाह हम दोबारा ऐसे गुनाह नहीं करेंगे. अगर कोई बंदा हो या बंदी गुनाहों के अंदर यानी जीना के अंदर मुब्तला होता है, कसम खुदाए पाक की आखिरी वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होता है. नंबर 2 पर अल्लाह ताला उसके मुंह पर लखों का असर कर देते हैं. हम खुद सोचे, गुनाहों से हम डरे, बहुत सारे गुनाह कर लिए, गलत फहमी में हमसे गुनाह हो गए, नादानी में हमसे गुनाह हो गए, भूल से हमसे गुनाह हो गए. अल्लाह माफ कर दे. अब माफ करने वाले जात तेरी है, तेरे सिवा कोई नहीं है. खुदाया माफ कर दे. अल्लाह ताला माफ कर देगा गुनाह. आज वक्त है अल्लाह के पास माफी मांगने का.
دنیا سے ہمیں جانا ہے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا سے ہم جانا ہجرہ علیہ السلام آئیں گے، لینے کے لیے بھی آئیں گے۔ جب ہجرہ علیہ السلام ہمارے گھر میں سے کسی بندے کی روح قبضہ کرتے ہیں تو گھر والے سب روتے ہیں اور نامعلوم کیسے بالوں کو نوچتے ہیں، چھاتی کو پیٹتے ہیں۔ اس طریقے سے شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بالوں کو نوچنا، چھاتی کو پیٹنا، 3 فٹ اونچے کودنا، نوحہ کرنا کہ یہ بھائی یہ تھا، اب دنیا سے چلا گیا، اب گھر کون چلائے گا، دکان کون چلائے گا؟ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے اور اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا۔ ایسا مت سوچو کہ کون چلائے گا، اللہ چلائے گا۔ آج وقت ہے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موت ایسی چیز ہے جو اللہ سے ہمیں ملوا دیتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واقعہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور ملک الموت آتے ہی کہا کہ ہم آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آئے۔ وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہجرہ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے والے تھے، اسرائیل علیہ السلام کو ایک تماچا مار دیا۔ اس زمانے کے اندر ملک الموت بالکل سامنے نظر آتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مار دیا، کس کو؟ موت کے فرشتے کو، جس کی وجہ سے ایک آنکھ نکل گئی۔ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام باری تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس بندے کو آپ نے کہا تھا کہ اس بندے کی روح قبضہ کرنے کے لیے جاؤ، لے کے آؤ اس کی روح، میں اس کی روح کہنے کے گیا میں اس کی روح قبضہ کر لوں، اس کو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس نے تو مجھے ایک تماچا مار دیا جس کی وجہ سے آنکھ نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم آپ کی آنکھ کو درست کر دیتے ہیں، اور دوبارہ اس دمبے کو لے کر جاؤ۔ ایک گھیٹا تھا، ہجرہ علیہ السلام کو اس گھیٹے کو دیا اور جہاں کہ جاؤ اس گھیٹے کو لے کر جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنا کہ اس دمبے پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی سال آپ کو زندہ رہنا ہے۔ ہجرہ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، ابھی تو آنکھ نکال دیے، دوبارہ جاؤں گا تو نہ معلوم میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ بس وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر کیسے آنا ہوا کہ باری تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ وجہ یہ کہ اس دمبے پر تم ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو زندہ رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد موت آئے گی۔ موت تو آنی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہاتھ نہیں رکھتا ہوں اس دمبے کے اوپر، اب اللہ نے بھیجا ہے، یہ موت اس لیے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرائے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں دمبے ہاتھ نہیں رکھتا ہوں، میں ایک پودا ہے قریب میں جس کو گلاب کا پھول یا کوئی اور پھول ہوگا، میں اس پھول کو توڑتا ہوں، اس وقت تو تم میری روح قبضہ کر لینا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک پھول کو توڑا، ہاتھ میں پھول لیا، اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی جیسے نبی کو موت نے نہیں چھوڑا ہے، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہم دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا ہے، دنیا سے جانا چاہتے، ہم دنیا سے جائیں گے لیکن اچھے اعمال کر کے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کر کے جائیں گے اور نیک اعمال کر کے جائیں گے، تو قبر میں بھی چین سکون ہوگا۔ اس لیے موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بیماری دے دیتے ہیں۔ بیماری اس لیے دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، تو جو بھی بیماری اس کے پاس ہے، جب بیماری ہوتی ہے، اب اس حالت کے اندر موت آ گئی، تو بیماری کی وجہ سے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک صاف پیش ہوتا ہے، کلیئر، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل صاف۔
بیماری اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر اس بیماری کے اندر اچھا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. تو بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے اور بیماری آئے تو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. موت کو یاد کرنا چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت دن میں 25 مرتبہ یاد کرنا ہے. اس دھرتی کے اوپر اس زمین جو ہمیں زمین کے اندر جانا ہے, قبر روزانہ 5 مرتبہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان تو میری پشت پر چلتا ہے. پشت یعنی کمر میرے اوپر چلتا ہے, کل تو میرے پیٹ کے اندر آ کر روئے گا. اے انسان تو میرے پشت پر اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے, اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے, اچھے اچھے شربت پیتا ہے, لیکن میری قبر میں تو میرے اندر آتے ہی تیرے جسم کی خوراک میرے کیڑے مکوڑے کھائیں گے, تیرے جسم کو میرے کیڑے مکوڑے کھائیں گے. اے انسان تو میری پشت پر ہنستا ہے, کل تو میرے پیٹ کے اندر آ کر روئے گا. یہ کون کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے. نیک اعمال کر کے دنیا سے آنا, اچھے اعمال کر کے آنا, میں تیرے لیے اچھی ہو جاؤں گی. اگر تو نے دنیا میں برے اعمال کیے, قبر کہتی ہے میرے پاس آئے گا تو میرا مزہ بھی چکھے گا. جب نیک بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, سوال جواب ہونے کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے من رب کا, تیرا رب کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. من دینوں کا, تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. وہ کہے گا, فرشتہ کہے گا من نبیوں کا, آپ کے نبی کون ہیں؟ تو مردہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تینوں جواب صحیح سالم دے دیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو سونے دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو, یہاں تک کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک جنت کی ہوا کھاتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے آرام کرو. اب یہاں پر کوئی گنہگار بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے, قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک تھا. جتنے میری پشت پر چلتے تھے, میری کمر پر چلتے تھے, سب سے زیادہ برا تو لگتا تھا. کیوں؟ تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی, قرآن کی تلاوت نہیں کی, اللہ کا ذکر نہیں کیا, اللہ کے سامنے تو نہیں رویا, اللہ کے راستے میں تو نہیں گیا. آج تو میرے پاس آیا ہے اور تو نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے. آج تجھ پر اتنا غصہ ہے کہ تو میرے پیٹ کے اندر آ. یہاں تک کہ وہ اس کو منکر نکیر جو سوال جواب پوچھیں گے اس کو, من رب کا, وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے. من دینوں کا, دیکھو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. من نبیوں کا, دیکھو مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھا اچھا معلوم نہیں ہے تو جب میرے پاس آیا ہے, اب دیکھ قبر کو حکم دے دیا جائے گا. اب قبر اس مردے کو ایسا بھیچے گی کہ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, اس طریقے سے اس کو بھیچے گی. وہ کہے گا مر گیا, میں مر گیا. نہیں, اب کوئی مطلب نہیں ہے. آج وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. جس سے بھی ہم سے بھول ہوئی ہے, جس سے دشمنی ہوئی ہے, قطع تعلق ہوا ہے, دنیا میں اتنا نہیں رہنا ہے. سننا ہے بات, لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں. سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ معافی مانگ لے, اللہ سے بس صلح کر لے, اللہ کے پاس معافی مانگ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. جب بندہ صلح کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ابھی شروع میں وہ جو بات چلی تھی کہ جیت ایسی چیز ہے کہ جیت اللہ سے ہم کریں کہ اللہ جیت میں کرتا ہوں, مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. میں جیت کرتا ہوں, مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اب جیت ایسی نہیں ہے کہ مثلا چلو ایسے ہمارے اندر چیزیں ہیں, اس کو پکڑ رکھیے کہ نہیں میں یہ تو کر کی رہوں گی, میں تو یہ کروں گا, میں تو یہ کروں گا. نہیں, صلح کر لو, وقت نہیں ہے. آج بوڑھے رہ جاتے ہیں, جوان چلے جاتے ہیں. صلح کر لو, محبت کا معاملہ پیش آ جائے گا. تمام پریشانیوں کو, تمام بیماریوں کو, تمام وبالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا. تو آج وقت ہے اللہ کے پاس معافی مانگنے کا.
आखिर में बार बार यही कहता हूं कि अल्लाह के पास हम ऐसा ताल्लुक जोड़ लें तो अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों को आसान कर देगा। इसलिए शायर कहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं, एक मासूम बच्चे 5-6 बच्चे खेल रहे थे और खेलते हुए उसमें एक बच्चा उदास बैठा हुआ था कोने के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे। सब बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे, हाथ में पैसे थे, क्योंकि शादी मतलब ईद का मौका होता है तो बच्चों के कपड़े भी अच्छे होते हैं, पैसे भी फुल होते हैं, वो नाश्ता पानी करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो इस तरीके से मदीना के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते से जा रहे थे। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, अच्छे कपड़े पहनकर, पैसे वगैरह लेकर खेल रहे थे। एक बच्चे को देखा कि कोने में बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, चेहरे पर रोने जैसा चेहरा हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई इधर आ, इधर आ, क्या हुआ, क्या तकलीफ है तेरे को? उस बंदे ने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, ताकि मेरे माँ बाप होते तो आज मेरे को अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा गुस्ल देते, खुशबू लगाते और मेरे को पैसे देते, तो आज उन बच्चों के साथ मैं भी खेलता। मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मैं उदास बैठा हूं और मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, चल मेरे हाथ की उंगली पकड़ लो, घर चलो। नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए, उस बच्चे को लेकर घर आए और उस बच्चे को कहा कि देख तेरे माँ बाप नहीं है, तो तेरे बाप की जगह मैं बाप होता हूं और तेरी माँ की जगह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तेरी माँ होगी। चल तू घर पे चल। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा, आयशा उस बच्चे को गुस्ल दे दो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्ल दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, और कपड़े भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दो नवासे हसन हुसैन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे, उनके कपड़े ले आए। कपड़े लाने के बाद आयशा को कहा ये कपड़े पहना दो। कपड़े पहना दिए, खुशबू लगा दी, सर में तेल लगा दिया, सर में कंघी लग कर दी और पैसे दे दिए और खुशी खुशी बच्चा खुश हो गया कि मेरे अम्मा अब्बा तो नहीं है, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बा हो गए और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वाइफ मेरी अम्मा हो गई। अब मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं है, यही मेरे माँ बाप है। अब रास्ते से उसको लेकर ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं तो देखो यहां पर हमें एक सबक सीखना है कि हम यतीम को बहुत बुरी नजर से देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया कि बेटा आज तू ईद की नमाज पढ़ने के लिए चल के नहीं जाएगा, बल्कि तू मेरे कंधे पर बैठ के आएगा। बैठ जाओ ऊपर कंधे के ऊपर और चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। उस रास्ते से निकले जहां बच्चे खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जब उस बच्चे को देखा तो तमाम बच्चे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीब आ गए और कहा, उस बच्चे को कहने लगे, भाई क्या हुआ? लेकिन नहीं, अब तो मेरे अम्मा भी हैं, मेरे अब्बा भी हैं, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे तैयार कर दिया, मैं उनके साथ नमाज पढ़ने जाता हूँ। मेरे अम्मा अब्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे बेटा बना लिया। उसमें से एक बच्चा दर्द भरी आवाज से कह रहा है, काश मेरे माँ बाप भी ना होते, आज मेरे माँ बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती। एक बच्चा, जो बच्चा खुशी मना रहे थे, उसमें से एक बच्चा रोते हुए कहता है कि आज उस बच्चे को कैसा मुकाम मिला है, हम तो नीचे हैं लेकिन वो तो कंधे पर बैठा हुआ है। हमारा दिल भी चाहता है कि हमारे माँ बाप ना हो और हमारे माँ बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो। यहां तक के कंधे पर बैठकर मस्जिद नबी की तरफ रवाना होते हैं। अब मस्जिद नबी के अंदर मिंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठते हैं, बच्चा नीचे बैठ जाता है सफ के अंदर।
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بیٹا تو نیچے آج نہیں بیٹھ سکتا ہے، آج تو میرے پاس بیٹھے گا، میرے پاس بیٹھ جا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو ممبر کے پاس اپنے پاس بٹھایا۔ پورا مسجد نبی کے اندر صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، بیان کرتے ہوئے کہا میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، جس نے بھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت دے گا، اتنے گناہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ صحابہ کا مجمع تھا، رونے لگا کہ دیکھو یتیم بچوں پر نفرت نہ کرو، یتیم بچوں کو برا بھلا نہ کہو، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کپڑے دو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کچھ پیسے دو، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اناج دو۔ ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، ہماری خوشیاں ان کی خوشیاں ہیں۔ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسا ماحول بنایا، ایک غریب بچے کے یتیم بچوں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مسجد نبی کے اندر ممبر پر بٹھا کر اپنے سر پر ہاتھ رکھا بچے کے سر پر اور کہا یہ لوگوں اس یتیم بچے سے محبت کرو، جس کے بھی یتیم بچے ہو یتیم بچوں سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وقت دیا ہے نیک بننے کا۔ دیکھو دنیا میں آئے نہیں، دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہمارے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سا مقام عطا فرمائے۔ بڑے نیک تھے، بہت محبت کرتے تھے ہمارے والد صاحب ہم سے، گھر والوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے تینوں بھائیوں نے بہت اچھی خدمت بھی کی، اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہمارا بڑا بھائی جو رفیق ہے اس نے وہاں سعودی سے ہوتے ہوئے وہاں سے پیسے بھیجے، اس نے بھی اتنی خدمت کی، لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بتانے کی نہیں ہوتی ہے، بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں تھے، ہم نے چیزوں کو ظاہر کیا، اس نے وہاں بھیجتا رہا اور اپنے باپ کی خدمت کے لیے پورا اس نے ہیلپ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کی اولاد کو نیک بنائے، اور ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے۔ انہوں نے بہت خدمت کی، وہ بیچارہ وہاں سے فون کرتا تھا، جو چیز کی ضرورت پڑے فوراً ہر چیز کو حاضر کر دیتا تھا، ہم بھی حاضر کر، ہم یہاں تھے، ہمیں خدمت کا موقع ملا، اس کو بھی خدمت کا موقع ملا، پیسے کے حساب سے وہ پیسے بھیجتا رہا اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ لیتا بھی رہا۔ جس کے بھی ماں باپ ہیں دیکھو یاد رکھو، جس کے بھی ماں باپ ہے خدمت کر لو۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی دنیا کے اندر کامیاب تو ہوگا، مالی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا اور عزت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا۔ خدمت کر لو۔ اور آج ہماری عورتوں کے اندر چیمو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اس نے اتنی خدمت کی، اس نے اتنا پیسہ لگایا، کوئی اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ دل سے جو آدمی دیتا ہے وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے دیتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں کسی کو غلط گمان لے کر نہیں چلنا ہے، غلط نہیں بولنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور ہمارے والد صاحب ہمیں سبق دے کے گئے اور ہم کو بار بار دے کے بیٹا خدمت کرتے رہنا، پڑھانے کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہی تمہارے آخرت میں کام لگے گا۔ اور یہاں تک کہ جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا ایک بات مجھے ضرور کہا کرتے تھے، تو کوئی بھی مانگنے والا آئے تو اس کی انکار مت کرنا، تیرے پاس جو بھی ہو دے دینا، کوئی بھی ہو دے دینا۔ کوئی مانگنے والا آیا، کوئی بیچارہ پریشان آیا، اس کو تو دے دینا، اللہ تیری زندگی میں برکت دے گا اور کسی کا محتاج اللہ تجھے نہیں بنائے گا، اللہ کے سوا۔ ہمارے والد صاحب کے پاس بیٹھنا، میں تو ایک پڑھا ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دو بھائی بیچارے کمزور ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی خدمت کی، میں ان کی خدمت پر بھی داد دیتا ہوں، میں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہیلپ کی۔ دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھی، جب بھی دیکھو فوراً ہمارے ابا کا فون آتا، فوراً حاضر ہو جاتے۔ خدمت کا ایک جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو بھی دور کر دے۔
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے، یہی میری دلی دعا ہے۔ اور بہنوں نے بھی الحمدللہ بہت دعائیں کی، اور جب بھی آتی تھی والد صاحب کی خبر گیری کیا کرتی تھی، اور رشتے دار بھی آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، آ کر بیٹھ فوراً پتہ چلتا کہ والد صاحب بیمار ہیں، فوراً آ جاتے، اور یہاں تک کہ بیٹھ کر 10-15 منٹ بیٹھتے، طبیعت پانی پوچھتے۔ دیکھو کسی کی بیمار کی عیادت کرنا، یوں سمجھے جو بندہ کسی کو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے، خبر کے لیے جانا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، جو بندہ بیمار ہے، اب میں کوئی بیمار ہے میں دیکھنے کے لیے جاؤں تو میرے لیے فرشتے 70,000 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں گے، تو جو بیمار ہے اس کے لیے کتنی دعا ہوتی ہوگی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتے داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے والد صاحب تو گئے دنیا سے، لیکن ہمیں سبق دے کے گئے ہیں۔ وقت ہے آپ بھی نیک بن جائیے، وقت ہے آپ بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہو جائیے، اللہ کا ذکر کرتے ہو جائیے، اللہ کے راستے میں نکلیے، اور ہر ایک سے تم اخلاق سے پیش آنا، کسی سے جھگڑا مت کرنا، کسی کو برا مت کہنا، کسی کو اوپر غلط گمان مت رکھنا۔ اس ایسا ہمیں اچھا سبق دے کے گئے ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت عبرت کا سبق ہے کہ آج ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آخری وقت تھا جب میں 10 بجے وہاں پہنچا اور کہا کہ مجھے بیٹھے ہونا ہے، تو ان کو میں نے بیٹھے کیا، ان کو پانی بھی پلایا۔ اس وقت مجھے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تمہیں پانی پلایا۔ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن خدمت کا موقع ملا۔ دیکھو لوگوں کی دنیا میں ایسے نہ ہو لوگ ہمیں دعائیں دیں، دنیا میں ایسے کام کرو لوگ ہمیں دعائیں دیں۔ ہم لوگوں کو دعا کا کہنے سے کوئی مطلب نہیں، مولانا دعا کرنا، مولانا دعا کرنا، مولانا دعا کرنا۔ دنیا میں ایسے کام کرو کہ لوگ تم چاہ رہے ہو پیچھے سے تمہیں دعائیں دیں، ایسے دنیا میں بن کے رہو۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، نیک بندہ جاتا ہے، تو نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے دشمن بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے ہیں، جانور بھی روتے ہیں کہ اللہ جس کی برکت سے آج جانور اس لیے روتے ہیں کہ جس کی برکت سے آج ہمیں روزی ملتی تھی وہ دنیا سے چلا گیا۔ گنہگار جو دشمن تھے وہ بھی روتے ہیں، وہ اس لیے روتے ہیں اگرچہ وہ بیچارہ ہم اس کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، وہ بوڑھا نہیں تھا بلکہ نیک تھا، ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط تعلق مطلب ہم نے دشمنی کی، وہ اس لیے رو رہے ہیں۔ آسمان بھی اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال اوپر جو پہنچتے تھے اب آنا بند ہو گئے۔ زمین بھی اس لیے روتی ہے کہ اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا نہ رہا۔ تو تمام مخلوق روتی ہے، وہ نیک اعمال کرتا تھا، نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو چین سکون ملتا تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اس لیے ہر ایک کی ایک تمنا ہے کہ مولانا جب بیٹھو تو بات کچھ ایسی کرو، کچھ نعت ایسی پڑھو کہ ہمارے دل بھی خوش ہو جائے، آپ بھی خوش ہو، آپ کی مرحومین ہیں وہ بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی خوش ہو جائے۔ ایسی کوئی نعت ہو۔ بعض مرتبہ اشعار اس لیے سنانا پڑتا ہے کہ اشعار سے ہمارا دل تازہ ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہو ہر حمد و سرکار ہو ہر حمد و ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے، اے موت ابھی رک جا آگے
جائیں گے ہم دونوں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سرکار ہو اور ہم دو۔ کس کو یہ تمنا نہیں ہے کہ مدینہ جاؤں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھوں اور میں بات چیت کروں اور اس حالت میں موت آ جائے اور جنت البقیع میں میرا دفن ہو؟ ہر ایک کو یہ تمنا ہے، ہر ایک کی دلی چاہت ہے۔ یہاں سے جب جاتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ اگر موت دینی ہو تو مدینہ کی دینا یا مکہ کی دینا۔ ہر ایک کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تمناؤں کو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، سنگ ساتھی نہ کوئی سہیلی چلی، سنگ ساتھی نہ کوئی سہیلی چلی، آخری غسل دینے کی باری ہوئی، آخری غسل دینے کی باری ہوئی، پانی پانی ہوئی شرمساری ہوئی، پانی پانی ہوئی شرمساری ہوئی، سارے گہنے بدن سے جدا ہو گئے، سارے گہنے بدن سے جدا ہو گئے، آخری وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخری وقت ہوگا، اگر میرے ہاتھ سے گھڑی نہیں نکلتی ہے کاٹ دی جائے گی کینچی سے، بدن سے کپڑے نہیں نکل رہے ہیں کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے، ناک کے اندر بالیاں، کان میں بالیاں، ہاتھ میں کنگن، سب کچھ ہوگا، لیکن جب دنیا سے تو آیا ہے خالی ہاتھ آیا ہے، دنیا سے تجھے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، سب کچھ پورا یہاں رہ جائے گا، 2 گز کفن کا ٹکڑا لے کر قبر میں جانا ہے، اور تجھے اگر جانا ہے تو نیک اعمال اور برے اعمال لے کر جانا ہے، وقت ہے نیک بن جائے، سب کچھ کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ میں گھڑی ہوگی، پاؤں کے اندر جھانجر ہوں گے، ہاتھ میں کنگن ہوں گے، گلے میں ہار ہوگا، نہیں نکلے گا، کاٹ کر نکال دیا جائے گا۔ دیکھو پتا چل گیا کہ دنیا میں رہے، جتنا رہے اتنا کھایا، جتنا رہے اتنا پہنا، جتنا رہے اتنی خوشیاں منا لی، لیکن خوشیاں ایسی ہو کہ اللہ کو خوش کرتا ہو، پہننا ایسا ہو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ آخری غسل دینے کی باری ہوئی، آخری غسل دینے کی باری ہوئی، پانی پانی ہوئی شرمساری ہوئی، پانی پانی ہوئی شرمساری ہوئی، سارے دہنے بدن سے جدا ہو گئے، سارے دہنے بدن سے جدا ہو گئے، تو جدا ہو گئی ہار چمپا کلی، تو جدا ہو گئی ہار چمپا کلی، دیکھو میں کیسے دلہن اکیلی چلی، سنگ ساتھی نہ کوئی سہیلی چلی، تجھ کو لینے جو آئے چاروں کہاں، تجھ کو لینے جو آئے چاروں کہاں، کتنا جنازہ اٹھاتے ہیں؟ 4 انسان۔ ہمارے گھر سے جب جنازہ نکلتا ہے، جنازے کو اٹھانے والے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اس وقت کیا گزرتی ہیں وہ تو وہ خدا جانتا ہے جس کے گھر میں میت ہوئی ہو، کہ تجھ کو لینے جو آئے چاروں کہار، اڑ گئی باغ دل سے چمن کی
बहार, उड़ गई बात एक दिल से चमन की बहार। देखो मैं कैसे दुल्हन अकेली चली, संग साथी न कोई सहेली चली। आखिरी गुस्ल देने की बारी हुई, आखिरी गुस्ल देने की बारी हुई। पानी पानी हुई, शर्मसारी हुई। इस अंदाज से ऐसा लगता है कि अशआर ऐसे हैं कि पूरी मौत का मंजर है, पूरी मौत का मंजर है हमारे सामने है। देखो तमाम चीजें देखो। खाक में मिलेगा ये गोरा बदन, खाक में मिलेगा ये नाजुक बदन। मुंह पे आके पड़ेगा निफाके कफन। छुट गए मेरे माँ बाप भाई बहन, छुट गए मेरे माँ बाप भाई बहन। हाथ सैया को खाली दिखाती चली, हाथ सैया को खाली दिखाती चली। देखो मैं कैसे दुल्हन अकेली चली, संग साथी न कोई सहेली चली। मैं तो होती। अब बंदा जब आखिरी वक्त होता है, उसको कब्र में रखा जाता है। कब्र में रखने के बाद इस दुनिया के अंदर वो कितना आलीशान लिबास पहनता था, लेकिन आलीशान लिबास भी उसका निकाल लिया जाएगा और 2 गज कफन का टुकड़ा पहनकर कब्र के अंदर चला जाएगा। कोई पुरसाना हाल नहीं होगा। हर रिश्तेदार जो भी गए मिट्टी डाल के चले आएंगे। अगर साथ में रहेगा तो नेक अमाल और बुरे अमाल होंगे। मैं जो पढ़ती नमाज और करती वजू, मैं जो पढ़ती नमाज और करती वजू। नेक कामों की रखती सदा जुस्तजू, नेक कामों की रखती सदा जुस्तजू। तो होती पादम के घर में मेरी आबरू, के होती पादम के घर में मेरी आबरू। हाथ सैया को खाली दिखाती चली, देखो मैं कैसे दुल्हन अकेली चली, संग साथी न कोई सहेली चली। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जो भी गुनाह हुए हैं, जाहिर में किए हो, छुप कर किए हो, अंधेरे में किए हो, जो भी गुनाह हुए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह से हम सुलह कर ले, अल्लाह से हम माफी मांग ले कि अल्लाह अब गुनाह हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अब तेरे को याद करेंगे, तेरे को खुश करने वाले अमल करेंगे, तेरे को नाराज करने वाले अमल अब हम नहीं करेंगे। आज से हम पक्का अल्लाह से इरादा कर ले, अगर भूल से हमसे कोई खता हो गई हो, भूल से कोई हमसे गुनाह हो गया हो, फिर भी हो गया हो, फौरन अल्लाह ताला की तरफ से माफी मांग ले कि अल्लाह माफ कर दे, मुझे भूल से ये गुनाह हो गया है। तो अल्लाह ताला उस गुनाह को भी माफ कर देंगे। अल्लाह ताला उस मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिद साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से मनौर फरमाए। और हमने जो भी दीन की जो बात की है उसका सवाब भी, और आप जो आए, आप यहाँ बैठे हैं, उसका सवाब भी, और जितने भी नेक अमल आपने किए हैं, हमारे घर वालों ने किए हैं, जो भी इनके लिए वज़ाइफ किए, जिक्र अज़कार किया, जो भी पढ़ा, इन तमाम का सवाब अल्लाह हमारे वालिद साहब को और हमारी वालिदा को पहुंचा दे। और हमारे रिश्तेदार भी दुनिया से चल बसे हैं, हमारी बस्ती वाले भी दुनिया से चल बसे हैं, पूरे आलम में जितने भी दुनिया से चल बसे हैं, तमाम को अल्लाह इसका सवाब पहुंचा दीजिए, तमाम की मग़फ़िरत फरमा। और हमारे दिल की तमन्ना यही है कि हम 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ लें और कहें कि अल्लाह जो हमने पढ़ा उसका सवाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक जितने दुनिया में आए, दुनिया से चले गए, दुनिया में आएंगे, हमारे रिश्तेदार में हो, हमारे घर में हो, जो हो, तमाम को अल्लाह सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह की सूरत 3 बार पढ़कर सवाब पहुंचा दे। मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ ले, इंशाल्लाह सवाब उनको पहुंच जाएगा और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आखिरत में नजात का जरिया बन जाएगा। 3 बार कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ लो, जिसको आती है वो पढ़ ले, और जिसको ना आती है तो जो भी अल्लाह का जिक्र कर लो, वो कह दे कि अल्लाह इसका सवाब उनको पहुंचा दे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پیارے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. پیارے اللہ کچھ دن زندگی کو معاف فرما. پیارے اللہ آنے والی جتنی زندگی باقی ہے اے اللہ نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم کرم فرما. رب رحیم رحم فرما. عافیت کا معاملہ فرما. سہولت کا معاملہ فرما. پیارے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. برے اعمال سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نیک اعمال کرتے کرتے اے اللہ دنیا سے اٹھا لے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. عافیت والی روزی عطا فرما. اے اللہ صدی والی موت نصیب فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جمعہ کی موت نصیب فرما. اے اللہ صدے کی حالت میں موت نصیب فرما. کلمہ طیبہ کے ساتھ اللہ موت نصیب فرما. اے مولا کریم کرم فرما. رحم فرما. عافیت کا معاملہ فرما. سہولت کا معاملہ فرما. اے مولا کریم جو بھی نیک اعمال کیے اس میں جو بھی غلط کیا گئی ہو پیارا اللہ معاف فرما دے. یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے ان لوگوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں, ہمارے گھر والوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں, ہم نے بھی جو نیک اعمال کیے ہیں, اور پوری دیر نیک مخلوق نے جو نیک اعمال کیے ہیں, اے اللہ اس میں جو بھی غلطی گئی اللہ ہم سچے دل سے معافی چاہتے معاف کر دیجئے. اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے دنیا میں آئیں گے اے اللہ ان تمام کو اللہ ثواب پہنچا دیجئے. اے اللہ ہمارے بستی والوں کو, ہمارے خاندان والوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے ماں باپ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجئے. تمام کی مغفرت فرما. تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما. تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ موت تک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم موت تک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم دنیا میں رکھ عزت کے ساتھ رکھنا. دنیا سے جب اٹھائے تو عزت کے ساتھ اٹھانا. جلتی رسوائی سے, بدنامی سے, بے عزتی سے, دھوکہ بازی سے, چھیترپنڈی سے, اچانک کے حملوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر دشمن سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر حاسدین سے ہماری حفاظت فرما. ہر فتین سے ہماری حفاظت فرما. ہر جاسوس سے ہماری حفاظت فرما. ناپاک جناتوں سے, ناپاک شیاطین سے, ناپاک جادوگروں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. بری نظر چاہے انسانوں میں ہو, جناتوں میں ہو, اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. دنیا میں جتنی ظالم قومیں ہیں, ظالم حکمران ہیں, اے اللہ ان کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرما. اے اللہ ان کے شر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے مولا کریم آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا. مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے.
ہماری دعا کو قبول فرما، مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے کا رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا کا رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آنے والی جتنے مہمان ہیں یا ہمارے رشتے دار ہیں ان کے لیے کھانے کی دعوت رکھیے۔ کوئی ایسا کھانے کا وہ نہیں ہے کہ یہ فاتحے کا کھانا ہے کہ یہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ کھانے کی دعوت ہے۔ دور دراز سے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، وہ کھانا بھی کھائے اور دعا کر کے جائے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی یہ نہیں، کھانا کھانے کے بعد تو انسان دعا دیتا ہی ہے، لیکن آنے والے مہمان جو یہاں کے اطراف ہیں وہ بھی کھا کے جائے۔ ہمارے دل کی تمنا، ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ بھائی وہ یہاں کے چلے جاؤ باپ کے کھا جاؤ، کھانا تو سب کو کھانا، میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔